نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز دوستو، مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک حدیث پڑھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے اور سمجھنے کے بعد مجھے اور آپ کو، تمام عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلند آواز سے درود شریف۔ جس کو درود شریف آتا ہے وہ بلند آواز سے پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عید الاضحیٰ کا دن ہے اور بہت بڑا عظیم دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب بھی ذی الحجہ آتا ہے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسلامی مہینہ اور یہ آخری اسلامی مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اسلامی سال کی جو ابتدا ہے اس میں بھی قربانی کا ذکر آتا ہے، اسلامی سال کی جو انتہا ہوتی ہے اس میں بھی قربانی کا ذکر آتا ہے۔ ذی الحج کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ محرم الحرام۔ محرم الحرام میں حضرت امام حسین اور خاندان کی قربانی کا ذکر آتا ہے۔ یہ تو آپ پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ۔ اس پر ہم نے غور کیا کبھی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر اتنی تکالیف کیوں آئی، اتنے امتحانات کیوں آئے؟ کوئی بتائے گا کس وجہ سے امتحانات آئے؟ اور تمام
انبیاء کرام پر امتحانات آئے کس وجہ سے آئے؟ کیوں آئے؟ فقط توحید کی وجہ سے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ توحید بتانے کی، توحید کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے یہ تکلیفیں آئی، اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی خدا ہوں، زندہ کرنے والا مردہ مارنے والا میں ہوں۔ کیسے ہو؟ کہ زندہ آدمی کو پھانسی پر چڑھا دیا، اور جو پھانسی پر تھا ان کو آزاد کر دیا، یہ میں ہوں۔ وہ موت کے مثال تھا، جو پھانسی پر تھا ان کو زندہ کر دیا، آزاد آدمی تھا زندہ کے اس کو میں نے مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے، کہ دونوں سبحان اللہ، میرا رب تو وہ ہے کہ مشرق سے سورج کو نکلتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، میرا رب تو وہ ہے۔ اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکال، اگر تو رب ہے۔ اب یہ کہاں، اس میں طاقت کہاں آئی؟ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حیران اور پریشان ہو گیا، اب کیا کروں، اب کیا جواب دوں؟ مت ماری گئی، عقل نے کام نہیں کیا۔ اگر یہ کہہ سکتا تھا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں مشرق سے سورج کو نکالتا ہوں، مغرب میں ڈوباتا ہوں، یہ نمرود کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ سمجھ نہیں دی۔ تو توحید کی وجہ سے تکلیفیں آئی۔ توحید اور رسالت دونوں ضروری ہیں عزیزوں۔ اگر توحید ہے، رسالت نہیں ہے، رسالت پر ایمان نہیں ہے تو مومن نہیں ہے۔ رسالت پر تو ایمان ہے، توحید پر ایمان نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اس آیت کو ہم نے یاد کیا، اگر عمل کیا تو انشاءاللہ براہ راست جنت میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کو یاد کریں، اس آیت کا مضمون یاد کریں۔ بارہا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، بارہا یہ آیت پڑھی ہے، آج دوبارہ پڑھ لیتا ہوں دوبارہ، تاکہ جنہوں نے نہیں سمجھا وہ بھی سمجھے، جنہوں نے پہلے سمجھی ہوئی ہے تو بات پکی ہو جائے گی، یاد ہو جائے گی۔ صرف الفاظ پر غور کریں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، رب ہی ہمارا اللہ ہے، خالق ہی ہمارا اللہ ہے، مالک ہی ہمارا اللہ ہے، مشکل کشا ہی ہمارا اللہ ہے، ربنا اللہ، نفع اور نقصان کا مالک ہی کہہ دو نا بھائی اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام 80 سال کے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ رب حب لی من الصالحین، یا اللہ صالح بیٹا دے دے۔ تو بیٹا کس سے مانگا عزیزو؟ بیٹا کس سے مانگا؟ نبی ہو کر بیٹا اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ہماری تھوڑی سی معمولی ضرورتیں ہوتی ہیں بھی غیر کے آگے جھک جاتے ہیں کہ میری یہ ضرورت ہے، میری یہ خواہش ہے۔ تو یہ پیغام مل رہا ہے عزیزو، یہ ذی الحج کا یہ پیغام ہے کہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ بیٹا نہیں ہوتا تو جاؤ ادھر، مل رہا ہے، سب کو ملے ہیں بیٹے، نوکری میں نہیں ملی تو جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، نوکری مل جائے گی۔ کہا نہیں، کیا کہا کہ نہیں جاؤں گا، کسی کے پاس نہیں جاؤں گا، رب اللہ، اللہ ہی ہے۔
کیا کہا؟ اللہ ہی ہے، رب اللہ ثم استقاموا، استقامت بھی کی۔ استقامت کی معنی یہاں کی مفسرین نے معنی کی ہے اعمال صالحہ بھی کیے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہو رہے ہیں ان کے اوپر جنہوں نے توحید والا راستہ اختیار کیا، جو توحید پر چلے، زندگی توحید پر گزاری، ان کو کہا جا رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہو رہے ہیں ان کے اوپر، توحید والوں کے اوپر، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، خوش ہو جاؤ، فرشتے کہہ رہے ہیں خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا جنت کا، وہ جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ سب کہہ دو بھائی سبحان اللہ، اندر اور باہر والے بھی کہہ دے سبحان اللہ۔ کیا معنی؟ خوشخبری مل رہی ہے توحید والوں کو۔ کب خوشخبری مل رہی ہے یہ تو بتائیں، جنہوں نے توحید والا راستہ اختیار کیا ان کو کب خوشخبری مل رہی ہے؟ مفسرین فرما رہے ہیں یا تو جب روح پرواز ہو رہا ہے اس وقت فرشتے آ رہے ہیں کہ خوف نہ کر، غم نہ کر، جنت تمہارے انتظار میں، یا تو مرنے کے بعد قبر میں فرشتے آ رہے ہیں کہ خوف نہ کر، غم نہ کر، جنت تمہارے انتظار میں، یا تو میدان محشر قائم ہوگا اور میدان محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت فرشتے کہیں گے خوف نہ کر، غم نہ کر، جنت تمہارے انتظار میں۔ اتنی بڑی خوشخبری مل رہی ہے۔ توحید پر ایمان لانا ضروری اور رسالت پر ایمان لانا ضروری۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ قد ذکرت ذکرت معی، اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا ذکر آئے گا تو میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر بھی آئے گا۔ محبوب ایسا دیکھا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ تمام انبیاء کرام پر تکالیف آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ تکالیف آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو تکالیف آئی توحید سنانے کی وجہ سے، توحید کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے تکلیف آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے، 100%، 100 نمبر لے لیے۔ بہت بڑا امتحان آیا، نمرود نے کہا، نمرود کے لشکر نے کہا، نمرود کے ساتھیوں نے کہا کہ ابراہیم ایسے مانتا نہیں، ابراہیم کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی، آگ پی کہ آسمان کو چھو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرشتے عرض کرنے لگے یا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ اکبر، آگ میں ڈالا جا رہا ہے ابراہیم، اگر اجازت دے تو ہم ابراہیم کے پاس جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ۔ پہاڑوں والا فرشتہ بھی آیا، آپ حکم کریں پہاڑوں کو ملا۔ ہوا کا فرشتہ بھی آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگا آپ کہہ دیں میں ہوا کو حکم، آگ بجھ جائے۔ برسات والا فرشتہ بھی آیا، بارش برسانے والا، آپ حکم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کس کے حکم سے آئے ہو؟ کہ اللہ کے حکم سے۔ کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے حکم سے آئے ہو تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ اس آگ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے نار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ اب اتنی مدت گزر گئی، بیٹا نہیں ہوا، 80 سال کے بعد دعا مانگ رہے کہ اللہ بیٹا دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب حب لی من الصالحین، عرض کرنے لگا حضرت ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم آپ کو حلیم بیٹا دیں گے، بردبار بیٹا دے رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اور امتحان، کتنا بڑا امتحان ہے، اتنی مدت کے بعد بیٹا ہوا، اب حکم دوسرا امتحان آیا، اب اس بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر، نہ کہاں جہاں انسان ہو، نہ پرند ہو، نہ چرند ہو، وہاں پہنچ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس۔
اما حاجرہ فرماتے کس کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اشارے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے۔ اما حاجرہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح آپ کو آگ سے بچا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگل و بیابان میں بھی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ اما حاجرہ دوڑ رہی ہے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پہاڑی پر، یہ صفا مروہ پہاڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے اور بیٹے کی طرف بھی نگاہ ہے، تو جب بیٹے کی طرف آتی ہے تو پانی نکل پڑتا ہے، جو نا سبحان اللہ، پانی نکل پڑتا ہے۔ تو حضرت اما حاجرہ فرمائے تھے زم 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 زم، رک جا رک جا۔ فرماتے ہیں اگر بی بی حاجرہ ان کو نہ روکتی تو پوری دنیا کو سیراب کر لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اور ایک امتحان آیا، اب جو بیٹا ملا ہے اس بیٹے کو میرے راہ میں قربان کر دو، میرے راستے میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اما حاجرہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ 13 سال عمر ہو گئی، 12 سال 13 سال عمر ہو گئی، سمجھا دیں؟ درود شریف بلند آواز سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فرمایا بڑے سے ملاقات کے لیے لے کر جا رہا ہوں، حضرت اسماعیل کے لیے فرمایا اس کو تیار کر لو، بیٹے کو تیار کرو، بڑے سے ملاقات کرانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ تیار کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں تو شیطان آیا بی بی حاجرہ کے پاس، پتہ ہے تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتہ، کہہ رہے ہیں کہ ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، پتہ ہے کہ ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، کہ بیٹے کو ذبح کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں ذبح کرے گا؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ کا حکم ہے، شیطان کہنے لگا اللہ کا حکم ہے، کہا اللہ کا حکم ہے تو مجھے قبول ہے، اللہ کا حکم ہے تو قبول ہے۔ پھر حضرت اسماعیل کے السلام کے پاس آتے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہاں لے کر جا رہا ہے باپ؟ تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ مجھے تو نہیں، بڑے سے ملانے کے لیے نہیں، کہ ذبح کرنے کے لیے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو مجھے قبول ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمائے اللہ کا حکم ہے تو مجھے قبول ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو حضرت ابراہیم نے کنکریاں ماری، 7 کنکریاں ماری، شیطان ہے تو۔ اسی کو یاد کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے اما حاجرہ اور صفا مروہ پر جو دوڑی ہے اس کو یاد کرنے، حاجیوں پر، عمرہ کرنے والوں کو پر لازم کر دیا کہ تم دوڑو، صفا اور مروہ پر دوڑو تاکہ اما حاجرہ کی سنت ادا ہو جائے۔ جمرے کو پتھریاں مارو تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، اب کیا مشورہ ہے؟ فلما اسلم، توجہ کریں، فلما اسلم وتلہ للجبین، سمجھے اس آیت کو، ان الفاظوں کو، جب دونوں فرما بردار ہو گئے، جب دونوں تابع دار ہو گئے، جب دونوں مطیع ہو گئے، فلما اسلم، جب دونوں نے بات مان لی، باپ ہے کہ گلا کاٹنے کے لیے تیار، بیٹا ہے کہ گلا کٹوانے کے لیے تیار ہے،
دونوں تیار ہو گئے. فلما اسلما، تو مفتی شفیع رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، تو لما کا جواب آتا ہے. جب لما آتا ہے، لما کا حرف آتا ہے تو اس کا جواب بھی پیچھے آتا ہے، لیکن پیچھے جواب نہیں آیا. پھر کیا ہوا؟ فلما اسلما، پھر کیا ہوا؟ جب دونوں مطیع ہو گئے، جب دونوں نے بات مان لی، تو پھر کیا ہوا؟ کیا مانا؟ یہ جواب ایسا ہے، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کی الفاظ میں ادائیگی نہیں ہو سکتی. باپ اور بیٹے کی قربانی ایسی ہے، توجہ کریں، باپ اور بیٹے کی قربانی ایسی ہے کہ ان کو لفظوں میں ادا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. فلما اسلم وتلہ للجبین، وتلہ للجبین، سمجھا نہیں؟ اور لیٹایا کروٹ پہ. پہلی بات یہ ہے کہ جب سیدھا لٹایا، توجہ کریں، جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو سیدھا لٹایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو، تو کہ چہرہ سامنے تھا، پھر باپ کی شفقت بھی تھی، تو چھری نہیں چلی. اللہ اکبر. تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ ابا جان چہرہ سامنے ہے تو چھری نہیں چل رہی، آپ کی محبت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے مجھے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین پر لیٹائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبین کی معنی اس کروٹ پر، یہ کروٹ، اس کو کہتے ہیں جبہت، یہ جو کروٹ ہے، کروٹ پر لٹایا. جیسا جانور آپ ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، کروٹ پر لٹایا. اور دوسرے مفسرین کہیں وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کی معنی کی ہے، کیا معنی؟ اس جبین کو زمین پہ، معنی سمجھا نہیں؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے پر لٹایا. تو حضرت ابن عباس نے مانا یہ کی کہ کروٹ پر لٹایا. اور دوسرے مفسرین حضرت سائیں عبد الکریم صاحب قریشی رحمۃ اللہ فرمائے نراڑ تھے، یہ نراڑ، یہ پیشانی، نراڑ کی یہ پیشانی کے پر لٹایا، کیا مانا؟ الٹا لٹایا، اوندھا لٹایا. تو پہلی بات یہ ہو کہ سیدھا لٹایا، جب چھری نہیں چل رہی تھی پھر کروٹ پر لٹایا، سمجھا نہیں؟ کروٹ پر پھر بھی چھری نہیں چل رہی تو پھر اوندھا لٹایا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے پر لٹایا. جو پیشانی کے پر لٹایا تو پھر بھی چھری نے انکار کر دیا، چھری نہیں چلی. تو گویا کہ چھری کو یہ کہا، گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، چھری نے گویا کہ یہ جواب دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ چھری تو اتنی تیز ہے، ہر چیز کو کاٹ لیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نرم کھال کو نہیں کاٹ دی؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ حضرت اسماعیل کی نرم کھال کو نہیں کاٹ دی، کیا ہو گیا؟ تو گویا کہ چھری نے یہ جواب دیا، الخلیل یامرنی والجلیل یمنونی، خلیل تو مجھے حکم کر رہا ہے، رب جلیل مجھے روک رہا ہے کہ خبردار اسماعیل کا بال بھی بھیگا نہ ہونے پائے. اللہ اکبر. کہنے کہ ابا جان ایسا کریں کہ اپنے کپڑوں کو بھی لپیٹ لیں، ایسا نہ ہو کہ خون کے دھبے لگ جائیں. کیا منظر ہوگا باپ اور بیٹے کی قربانی کا، کیا منظر ہوگا کہ بیٹا اتنا فرما بردار، 12 سال اور 13 سال کی عمر ہے، اتنی فرما برداری کر رہا ہے. عزیزو ہے آج ادب احترام ہے آج. باپ کام کر رہا ہے، بیٹا بیٹھا ہوا ہے. حیا تو رہی نہیں، شرم تو رہا نہیں. باپ کے سامنے بیٹا آنکھیں دکھا رہا ہے، ماں کو آنکھیں دکھا رہا ہے. ادب تو نہیں ہے عزیزو، ادب تو نہیں ہے یہ.
لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے. تو والدین کا احترام اتنا ضروری، جس طرح توحید ضروری ہے، توحید کے بغیر چارہ نہیں ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت ضروری ہے، اس کے بعد چارہ ہی نہیں ہے. جنت میں داخلہ اگر چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں داخلہ ہو جائے، تو جنت میں داخلہ آسان داخلہ ہے کہ والدین کی خدمت کریں اور دعائیں لے لیں. والدین کی خدمت کریں اور دعائیں لے لیں، اور بڑوں کا ادب کریں. فقط یہ نہیں کہ والدین بڑوں کا جو آپ سے بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، آپ کو ان کا ادب کریں، احترام کریں. ادب کرنے والے، احترام کرنے والے وہ کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہو گئے. اور جنہوں نے بے ادبی کی، جنہوں نے گستاخی کی، وہ دنیا میں بھی خوار، آخرت میں بھی خوار. دنیا میں جو عذاب ملے گا عزیزو، فوری طرح جو عذاب مل رہا ہے، کس کو ملے گا؟ جو والدین کا نافرمان ہوگا، دنیا میں ہی عذاب ملے گا. جن کے والدین زندہ ہیں خوش نصیب ہیں وہ عزیزو، یا ایک زندہ ہے والدہ یا والد زندہ ہے وہ خوش نصیب ہیں. والدین کی اطاعت کریں اور جنت میں چلے جائیں، بس کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اسی کشمکش میں تھے، اسی کشمکش میں تھے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ کا خواب سچا ہو گیا. آپ نے تیاری کی، آپ نے قربانی کی، آپ نے گویا کے بیٹے کو قربان کر دیا. قد صدقت الرؤیا، اوپر سے بھینڈ آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دمبے کو قربانی کر. اسی لمحے اسی وقت دمبے کو قربان کر دیا. اب اگر کوئی قربانی کر رہا ہے، گویا کہ اپنے محبوب بیٹے کو قربان کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی پیغام مل رہا ہے کہ ہر وقت ہر لمحے آدمی تیار رہے، قربانی کے لیے تیار رہے. جانی قربانی بھی ہو تو مالی قربانی بھی ہو، ہر وقت لبیک کہے. نماز کا حکم آ جائے لبیک، یہ نہ چون چرا نہ کرے، بھائی دکان ہے کام ہے، یہ نہیں چون چرا نہ کرے. اللہ کا حکم ہے فوراً نماز پڑھ، اللہ کا حکم ہے زکات دے دو، اللہ کا حکم ہے لبیک کہہ دو زکات، اللہ کا حکم ہے کہ حج کرو، جو صاحب نصاب ہے وہ حج کرے. اور یہ بھی بات سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتاً فلم یزہ، فرمایا طاقت بھی ہے، طاقت کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے، مسلمانوں کی عیدگاہ کی طرف نہ آئے. قربانی کے حصے کے لیے پیسے نہیں، بکرے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایئر کنڈیشن لگانے کے لیے تو پیسے ہیں، بلڈنگ تیار کرنے کے لیے پیسے ہیں، RCC منزلیں تیار کرنے کے لیے پیسے ہیں. پیسہ نہیں ہے تو بکرا خرید کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. کہاں رہی مسلمانی ہماری عزیزوں؟ اور دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت کے باوجود حج نہ کرے، توجہ کرے، جو طاقت کے باوجود حج نہ کرے. ہمارے دائیں اور بائیں والے بھی سنے، ہمارے وڈیرے اور سردار بھی سنے. کتنی ایکڑ زمینیں ہیں، کتنا کاروبار چل رہا ہے، کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کبھی محبوب مصطفیٰ کا روزہ تو لے کر آئے. یہ توفیق نہیں ہوئی کہ حج بیت اللہ تو کر کے آئے. جو حج بیت اللہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سارے گناہ معاف، تو سارے گناہ تو معاف کر کے آئے. اگر آپ نہیں جا سکتے تو بھائی کام ہے، کام کاج ہے، کاروبار ہے، نہیں جا سکتا تو کم از کم اتنا تو کریں کہ اپنی طرف سے کسی غریب آدمی کو، کسی نیک صالح آدمی کو بھیجے، روانہ کریں تاکہ آپ کے اوپر فرض اتر جائے. شریعت نے اتنی بھی رعایت کی ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، حج کے لیے آپ نہیں جا سکتے، آپ صاحب نصاب بھی ہیں، گھر میں آپ واحد آدمی ہیں اور کوئی نہیں ہے، تو آپ اپنی جگہ کسی نیک صالح بندے کو بھیجیں تو آپ کے اوپر فرض اتر جائے. اتنی رعایت بھی کی، اس کے باوجود بھی کوئی حج نہ کرے، طاقت کے باوجود کوئی حج نہ کرے. یہ پیغام پہنچا دے وہ جو صاحب بڑے بڑے زمینوں والے ہیں، بڑے بڑے کاروبار والے ہیں، بڑے بڑے فیکٹری والے ہیں، وہ ان تک یہ پیغام پہنچا دے کہ بھائی ہمارے قائد صاحب نے یہ بات کہی ہے. کسی علماء سے پوچھو تو صحیح بات کہی ہے، کسی مفتی سے پوچھو تو صحیح بات کی ہے. آپ نے فرمایا جو طاقت کے باوجود حج نہ کرے یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر. بس
या यहूदी होकर मरेगा या ईसाई होकर मरेगा, महबूब मुस्तफा का फरमान सच्चा है। सब कहो सच्चा है। तो दे रहे हैं चीजों, वक्त भी हो गया है। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जल्दी जल्दी ईदगाह में पहुंचे, इंशाल्लाह जल्दी नमाज खड़ी हो रही है, ईद उल अज़हा की नमाज हो रही है, हाजर मस्जिद में जल्दी जल्दी पहुंचे। आई बात समझ में। और जो कुर्बानी कर रहे हैं अजीजों, बेहतर ये कि खुद कुर्बानी करें, खुद अपने हाथ से अगर नहीं कर सकते तो वो मौजूद होना खुद मौजूद हो। इन्न सलाती व नुस्की व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मौत अल्लाह के लिए। आई बात समझ। और जिस तरह आपको मालूम है तीन हिस्से करते हैं, एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक गरीबों में के लिए। आपको पता है इस मसले का मालूम है। आज सोच रहे क्या हो गया?